غرباء 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 غرباء. اور ہم لوگ جس سفر پر رواں ہیں، ایک کارواں لکھنؤ سے چل رہا ہے جس نے اپنی پہلی منزل سنیلا میں کی. ہندوؤں مسلمانوں کا ایک مشترک پروگرام منعقد کیا گیا اور دوسرا پروگرام ہردوئی میں ہوا. تیسرا پروگرام شاہ آباد میں منعقد کیا گیا. چوتھا پروگرام بڑے پیمانے پر تھا شہر رامپور میں ہوا اور اس کے بعد ایک میٹنگ اور گفتگو مراد آباد میں. اور اب ہماری یہ منزل ہے کہ آپ کے درمیان موجود ہیں. آگے چونکہ ابھی ہمارا سفر ہے منصور پور کا اور پھر سہارنپور اور کانگڑا وغیرہ کا، اس لیے تسلسل کے ساتھ پروگرام بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ ہمارے کاروانوں میں سے ایک کارواں ہے. بمبئی میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ کاروانوں کا سلسلہ چلایا جائے گا اور مشترک پروگرام منعقد کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تیار فرمایا، تو وہ ایسے مشن کے لیے تیار کیا ہے جو عالمی ہے، آفاقی ہے، انسانی ہے، دائمی ہے، ازلی اور ابدی ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرى یعنی تمام شہروں کی ماں مکہ مکرمہ کو ام القرى کہا گیا ہے، جو مرکز اسلام ہے، مرکز توحید ہے، مرکز دین متین ہے. وہاں سے آپ نے جو بات شروع کی تھی اس بات کا تعلق صرف عربوں سے نہیں تھا، صرف عجمیوں سے نہیں تھا، صرف خاندان قریش سے نہیں تھا. پوری انسانیت کی دعوت لے کر آپ تشریف لائے تھے، اور چونکہ آپ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر تھے، اس لیے آپ کی پیغمبری کے ساتھ ساتھ ختم پیغمبری کا اعلان کر دیا گیا. آپ سے پہلے حسب ضرورت کسی بھی علاقے میں کوئی نبی برپا کر دیا جاتا تھا. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور 313 پیغمبر آئے. تو یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے ہر علاقے میں انسانی تاریخ کے آغاز سے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے لیے پیغمبر متعین کیے جائیں، تو پھر اللہ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے دنیا کی کسی آبادی کو یہ انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ دیکھیے نبی کب آتا ہے، ہدایت کا دروازہ کب کھلتا ہے، آسمانی کتاب کب اترتی ہے. یہ انتظار ختم کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے نبیوں کے سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب اس سلسلے پر مہر لگا دی گئی اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. تو یہ جو تعارف آپ کا کرایا گیا، اس تعارف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ پوری امت کو برپا کر دیا گیا. جو کام انبیاء کو دیا جاتا تھا وہ کام اس امت کے علماء کو دے دیا گیا، اس امت کے داعی اور مبلغین کو دے دیا گیا.
اور جو کام انبیاء کرام کی امتوں کا تھا وہ اس امت کے عوام کو دے دیا گیا اور فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بہترین امت ہو اور پوری انسانیت کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین کرو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو، تو پوری انسانیت کو بھلائیوں کی تلقین کرنا ہے، پوری انسانیت کو برائیوں سے روکنا ہے۔ مسئلہ صرف مسجد کے ممبر سے مسلمان مصلیوں کو خطاب کرنے کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہاڑ سے خطاب فرماتے، کبھی وادی میں ہوتے، کبھی کعبہ مقدسہ کے سامنے ہوتے، کبھی مینا کے خیموں میں ہوتے، کبھی بازاروں میں ہوتے، کبھی میلوں ٹھیلوں میں ہوتے، اور جتنے بھی انسان ہیں، مشرک ہو، کافر ہو، ملحد ہو، سب سے بات۔ کیا ہماری بات غیر مسلموں سے ہو رہی ہے؟ ہماری بات پولیس والوں سے، فوجیوں سے ہو رہی ہے؟ ہماری بات تمام وکلاء سے اور ججز سے ہو رہی ہے؟ ہماری بات تمام اسٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے اور لیڈر سے اور پروفیسر سے ہو رہی ہے؟ ہماری بات کسانوں سے ہو رہی، مزدوروں سے ہو رہی، مالکوں سے ہو رہی، صنعت کاروں سے ہو رہی؟ ہماری بات بلا تمییز مذہب و بلا تمییز اور بلا تفریق ملت تمام انسانوں سے ہو رہی؟ نہیں ہو رہی ہے تو ہم نبی کے وارث نہیں۔ اگر نہیں ہو رہی تو ہم نبی کے وارث نہیں۔ بات وراثت کا دعویٰ ہے، ایک ایسا دعویٰ ہے جو برحق نہیں، اور یہ دعویٰ عدالت انسانی میں نہیں چلے گا، عدالت ربانی میں نہیں چلے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو ختم نبوت کا تحفہ دیا گیا تو ساتھ ساتھ فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے تمام انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو جب نبی یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ تعارف کرا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی، بھئی تمہارے رام ہوں گے، کرشن ہوں گے، اور عیسائیوں کے عیسیٰ ہوں گے، یہودیوں کے موسیٰ ہوں گے، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میلاد کے جلسوں میں کہا جا رہا ہے، سیرت النبی کے عنوانات سے جو جلسے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے، یہی مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے، یہی ممبر سے کہا جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر شکوے شکایت کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے لوگوں کو کوئی ایسا کہتا ہے، ہمارے لوگوں سے کوئی ایسا کہتا ہے، یہ شکوہ درست نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پوری انسانیت کو دعوت دے رہے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو یہی سکھا رہے تھے، تو مکہ میں کہیں خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، کہیں بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی سل رکھی جا رہی تھی، کہیں عثمان کو چٹائی میں لپیٹا جا رہا تھا، کہیں کسی کے گلے میں پھندا ڈالا جا رہا تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا، یہ سڑکوں پہ وہاں ہو رہا۔ ہاں، اب ماب لنچنگ کے نام سے کچھ درندے، بھیڑیے، بدماش، شیطان پیدا ہو گئے، لیکن وہ پیدا کیوں ہو گئے اس میں بھی اس بات کا دخل ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ انجام نہیں دیا، ہم نے آپ کے مشن کو اور آپ کے پیغام کو اس ملک کے چپے چپے پر نہیں پھیلایا۔ جو کام کسی زمانے میں حضرت معین الدین چشتی نے کیا تھا، جو کام نظام الدین اولیاء نے کیا تھا، جو کام مجدد الفسانی نے کیا تھا، جو کام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا تھا، جو کام شاہ عبدالعزیز نے کیا تھا، جو کام سید احمد شہید نے کیا تھا، اور تاریخ میں کتنے نام لیجئے گا، جو کام انہوں نے کیے وہ کام ہم نہیں کر رہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نصرت انہیں ملی، لاکھوں انسان ہدایت یافتہ ہوئے اور کروڑ انسانوں تک پیغام حق پہنچا۔ جو انہوں نے کیا جو ہم نے نہیں کیا، انگریز ہم پر مسلط کر دیے گئے، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ کتنی چیزوں کو تو معاف کر دیتا ہے، پکڑ تو بہت کم کرتا ہے۔
لال قلعے میں ہو رہا تھا، جو کبوتر اڑائے جا رہے تھے اور بٹیریں اڑائی جا رہی تھی اور کھیل تماشے ہو رہے تھے اور حرم سراؤں سے لذت کوشی کی جا رہی تھی اور چوہے کھیلے جا رہے تھے، اور کون سی برائی تھی جو لال قلعے کے اندر نہیں تھی، اور کون سا انتشار تھا جو ملک میں نہیں تھا، مرہٹوں کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں پر یلغار تھی۔ اور دلی سے آگے بڑھتے جائیے پنجاب تک اور پھر سرحد تک اور یہاں تک کہ افغانستان تک مسجدوں کو بند کر دیا گیا تھا، پاڑوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اذانوں پر پابندیاں لگا دی گئی تھی، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب انگریزوں کا دور تھا۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، اور ہم اپنی تاریخ کا ایک پہلو تو ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی، لیکن سوال یہ ہے کہ انگریزوں سے لڑ کر ہم نے یہ چاہا تھا کہ اس ملک کو آزاد کریں، لیکن کس کے لیے آزاد کریں؟ یہ ملک آزاد کیا جائے انسانوں کے لیے یا بھیڑیوں کے لیے؟ یہ ملک آزاد کیا جائے اس لیے کہ یہاں ایک اچھی تہذیب ہو یا بد تہذیبی ہو؟ کیوں آزاد کیا تھا؟ کس نے آزاد کیا تھا؟ اگر آپ نے آزاد کیا تھا تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور آپ نے آزاد نہیں کیا تھا تو جس نے آزاد کیا اس کا قبضہ۔ آپ کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی کہ ہم نے آزاد کیا 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتوی دارالحرب کے بعد سے ہم میدان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میدان میں ہیں تو پالا کیوں نہیں مارا؟ آپ نے کیوں نہیں کھیل جیتا؟ آپ کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ تو آپ اپنے سے پوچھئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے 13 سال کے بعد، تو صرف 1.5 سال کے اندر آپ نے جنگ بدر میں چھکے چھڑا دیے، اسلام کے غلبے کا اظہار فرما دیا گیا۔ اور اس کے بعد سن 5 میں جنگ خندق میں ایک ایسی صورتحال تھی جب پورے ملک کا الائنس تھا اور مسلمانوں کے خلاف سب مل پڑے تھے اور سب کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ صرف 7.5 سال کے اندر ملک کا کیپٹل مکہ مکرمہ فتح کر گیا۔ تو سنت نبوی تو یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں 1803 سے 1903 تک، 1903 سے 1947 تک ہم نے جدوجہد کی، ہماری لاشیں، لاکھوں انسان ہمارے شہید ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ سنت محمدی تو یہ ہے کہ 7.5 سال میں مکہ فتح ہو گیا، تو آپ کیوں نہیں فتح کر سکتے؟ اس کا مطلب نہیں فالٹ ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی جھول ہے، کوئی کمزوری۔ اور سیدھی بات یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ سب سے پہلے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام غیر مسلموں پر اللہ کے دین کی حجت قائم کر دی جائے۔ مدرسوں میں اور مسجدوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ قال اقول کی صرف تعلیم نہیں ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، یہ اصل تعلیم نہیں ہے۔ اصل تعلیم قرآن کی ہے، اصل تعلیم حدیث کی ہے، اصل تعلیم سنت رسول کی ہے۔ اس تعلیم کو لے کر پھر وہ تیار ہوتے ہیں جن میں کوئی ابو بکر بنتا ہے، کوئی عمر بنتا ہے، کوئی عثمان بنتا ہے، کوئی علی بنتا ہے، کوئی سعد بن ابی وقاص بنتا ہے، کوئی ابو موسیٰ اشعری بنتا ہے، کوئی خالد بن ولید بنتا ہے۔ یعنی یہ مدرسہ ایسا ہے جس سے کمانڈر تیار ہوتے ہیں، جس سے فاتحین ہوتے ہیں، جس سے بادشاہ تیار ہوتے ہیں، جس سے چیف جسٹس تیار ہوتے ہیں، ججز تیار ہوتے ہیں، جس مدرسے سے ہر طبقے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ یہی مدینہ منورہ کا منظر نامہ تھا، وہ کیوں نہیں ہے آپ کے میرٹھ میں؟ کیوں نہیں ہے دلی میں؟ کیوں نہیں ہے پورے انڈیا میں؟ اس کا مطلب یہ کہ تعلیم صحیح نہیں ہوتی۔ برا لگ جاتا ہے ہمارے مولوی صاحبان کو کہ مولانا سلمان نے یہ کہہ دیا اور یہ کہہ دیا۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جب یہ کہے گا کہ آپ کے اندر کینسر کے جراثیم ہیں، فوری علاج کیجیے اور جلدی علاج کیجیے، آپ کو یہ بیماری لگی ہے، اگر مجھے بتائے تو اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور علاج میں لگ جانا چاہیے۔ غصہ ہونا، چڑھنا کہ دیکھیے صاحب کہہ دیا کہ کینسر، دیکھیے کہ یہ کہہ دیا۔ ایسے لوگ تو مجنون ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ اور کوئی وکیل ہے، سنجیدہ وکیل ہے، وہ کیس کا مطالعہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ کا کیس کمزور ہے، میں بہرحال آپ کا دفاع کروں گا، اس لیے حق پر مبنی ہے، لیکن کیس میں کمزوری ہے، دستاویزات آپ کی اچھی نہیں ہے، بہت سے خلا ہیں، جھول ہیں، تو جاننا چاہیے موکل کو کہ یہ کمیاں ہم کیسے دور کریں، ان سے معافیت۔
اسی طرح ہمیں جاننا چاہیے کہ جو ہمارا کردار صفہ نبوی کا، مسجد نبوی کا، مدرسہ نبوی کا ہونا چاہیے، وہ نہیں، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم شکست خوردہ ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پریشان حال ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں، ورنہ چاہے آپ کم ہو چاہے زیادہ، چاہے آپ غریب ہو چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ تھوڑے ہوں یا آپ بہت بڑی تعداد میں ہو، ہر حالت میں اگر آپ مسلم ہیں تو آپ اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ دست ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو کمزوری مت دکھاؤ، بزدلی مت دکھاؤ، سستی مت کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی برتر۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اس کو برتری عطا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ محل میں، وہ جھوپڑے میں ہے تو محل والوں سے برتر ہے، وہ مومن ہے، رکشہ چلا رہا ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں چلانے والوں سے افضل ہے، وہ کسی ٹیمپو پہ جا رہا ہے صاحب ایمان ہے تو فلائٹ میں سفر کرنے والوں سے وہ اعلیٰ اور برتر ہے، وہ ادنا قسم کا انسان ہے لیکن مومن ہے تو پھر وہ وزیروں سے اور کبیروں سے اور امیروں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ یہ شعور تو پیدا ہو، آپ تو انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، احساس کمتری کے شکار ہے، اور احساس کمتری کے شکار کیوں ہے؟ دولت نہیں، منصب نہیں، عزت نہیں، محل نہیں، کار نہیں، یہ ہے ذہن میں چیزیں، ورنہ عزت کی جو چیز اللہ دیتا ہے آپ کے پاس، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لَا يَفْقَهُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، پھر اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن جو منافق ہے وہ جانتے نہیں۔ اصل عزت ہمیں حاصل کرنی ہے، اور عزت وہ بالادستی ہے، جس بالادستی کی بنیاد پر ہمیں سب کو ڈنڈے کی چوٹ پر سمجھانا ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کی آخری کتاب قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ بات صرف مدرسے میں نہیں ہونی چاہیے، چوراہوں پر ہونی چاہیے، سڑکوں پر ہونا چاہیے، یہ بات مندر میں کہیے، مسجد میں کہیے، گردوارے میں کہیے، یہ بات آپ کسی سینٹر میں کہیے، اسکول اور کالج میں کہیے، لیکن کہنے کی صلاحیت تو پیدا کیجیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں سے ہم کو جو افراد تیار کرنے، وہاں طلبہ بھی ہندی نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، ہندو مذہب کا مطالعہ نہیں، ویدوں سے واقف نہیں، گیتا سے واقف نہیں، ان کے کلچر سے واقف نہیں، ادھر کی بات کرتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کیا بول رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو مخاطب کر نہیں سکتے، جس کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو پھر کیسے بات ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اب ہندوستان میں اگر کوئی پیغمبر آتا، فرض کیجئے کہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں کوئی پیغمبر آتا تو وہ ہندی زبان بولتا ہوتا، وہ عربی نہیں بولتا، وہ ہندی۔ عرب میں پیغمبر آیا تو وہ عربی زبان میں بات کر رہا تھا، سیریا میں پیغمبر آیا تو وہ سیرین میں بات کر رہا تھا، اور کسی زمانے میں ہبریو میں وہ بات کر رہا تھا۔ جس علاقے کی جو زبان تھی اس علاقے میں پیغمبر نے اسی زبان میں لوگوں سے بات کی۔ یہی سنت ہے، یہی حکم الہی ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ اب ایسی شکل میں ٹھیک ہندی میں ان سے بات کرنا ہے جو ہندی جانتے ہیں، انگلش میں ان سے بات کرنا ہے جو انگلش جانتے ہیں، اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث کو اس طرح پڑھانا ہے کہ ہمارے پاس ٹیمیں تیار ہو جائیں، اور ان ٹیموں کو ہم روانہ کر دیں کہ جاؤ جا کر سمجھاؤ لوگوں کو کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، گاڈ ایک ہے۔ اس نے آخری کتاب قرآن کی شکل میں اتاری ہے، اس سے پہلے بھی اس نے بہت سی کتابیں اتاری تھی لیکن وہ صحیح شکل میں باقی رہ نہیں گئی۔ اس کا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی قوم یا قبیلے اور برادری کے لیے نہیں ہے، اور اس کی یہ تعلیم ہے، یہ سورہ فاتحہ اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے، اور یہ سورہ الناس ہے، اور یہ
چھوٹی صورتوں کے ترجمے طلبا کو انگلش میں اور ہندی میں بتا دیے جائیں اور کہا جائے کہ جاؤ سناؤ بیان کرو، اس کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دعوت نہیں دی جائے گی، تمام انسانوں تک دعوت اسلام نہیں پہنچے گی اور حجت اسلام ان پر قائم نہیں کی جائے گی، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑی جو غلطی ہوئی اس ملک میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ انگریزوں کو بھی دعوت نہیں دی گئی، ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی گئی کہ وہ ہمارے ملک میں قابض ہوئے تو ہمیں ان سے لڑنا تھا، لیکن لڑنے سے پہلے ہمیں ان پر اسلام کی حجت قائم کر دینا چاہیے تھی، لیکن اس دور میں ہمارا کوئی ایک عالم بھی پورے ملک میں نہیں تھا جو ان سے ان کی انگریزی زبان میں بات کر سکتا۔ اس کا یہ نقصان ہوا کہ ان کے سامنے دعوت نہیں دی جا سکی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پہ گئے، واپس آ رہے تھے اور جہاز کے کیپٹن سے ان کو بات کرنے کا موقع ملا ایک انگریز سے، تو بالواسطہ ترجمہ کروا کے بات کی۔ مولانا کو بڑی چوٹ لگی، کاش کہ مجھے انگریزی آتی تو میں اس سے براہ راست گفتگو کرتا، اور یہ ارادہ کیا کہ اب جب واپس جاؤں گا دیوبند تو انگریزی کا خاص اہتمام کروں گا۔ تجربہ کہ ہمیں اس کو بات سمجھانی تھی لیکن ہم نہیں سمجھا پائے، زبان کی رکاوٹ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ احساس ہو گیا تھا، لیکن اس احساس کے لیے انتظام نہیں ہو پایا۔ آج ضرورت ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے کہا کہ ایک غلطی یہ ہوئی کہ جو آئے تھے باہر سے، یا اس کے کہ ہم ان سے لڑتے، ہم ان کو مسلمان بناتے، یہ کرتے تو شاید بہت کچھ فتوحات حاصل ہوتی۔ اور اس کے بعد 1947 کا جو واقعہ پیش آیا جس نے ہماری ہڈی توڑ دی اور ہمارا جسم کاٹ دیا، اور ایک ملک الگ ہو گیا اور ایک ملک جو ہے اس میں ہم باقی رہ گئے، جب یہ سب واقعات پیش آئے اور نفرت کا لاوا پھٹ آیا اور پھر تہواریت کا بھوت نکل آیا، جب یہ سب کچھ ہوا تو ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا، نبی کو فراموش کر دیا۔ اب ہماری ساری توجہ اس پر ہو گئی کہ ہمارا کوئی آقا ہونا چاہیے، ہمارا کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، ہم کسی سے وابستہ ہوں، اور وابستگی کے لیے ملی تو کانگریس پارٹی ملی۔ ہم نے کانگریس پارٹی سے سیاسی بیعت کر لی، اور جب ان سے سیاسی بیعت کر لی، ان کو پیر بنا لیا، ان کو اپنا آقا بنا لیا، تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا جس کو جسٹس سچر نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا کہ آپ کو شدروں سے بدتر کر کے چھوڑا۔ ایک واقعہ تو سہارا تلاش کرنا چاہیے تھا اللہ کا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ دعوت کا بگل بجا دیا جاتا، پورے ملک میں طوفان آتا حق کا، اسلام کا، صداقت کا، بجائے اس کے خبچیاں تلاش کی آپ نے، کانگریس کا سہارا لیا۔ تو اللہ میاں نے دھیرے دھیرے 2019 تک آپ کو پہنچا کر، اور جب آپ شکر بن گئے تو فرمایا کہ سارا ختم، سارا ختم، تلاش کرو اب اور سہارے۔ چھوٹے چھوٹے اور سہارے تھے، کہیں یو پی میں ایس پی کا اور ڈی ایس پی کا سہارا، اللہ نے فرمایا وہ سہارے بھی ختم۔ انتظام تو اللہ نے کر رہے نا، تو سارے ختم کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں یہ چاہتے ہیں کہ سارے ختم ہو جائیں، اب صرف اور صرف میرا سہارا رہے۔ اب آپ ان سہاروں کو بھول جائیں، حاشیے جل گئے، شاخیں ٹوٹ گئی، گھونسلے ختم ہو گئے، سہارا باقی نہیں رہا۔ اللہ میاں بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، آپ بڑے ہٹے کرتے ہیں اور جو چاہتا کرتے ہیں، خواہشات پوری کرنے میں لگے۔ اللہ میاں بیماری کی چوٹ لگاتے ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب بیماری کی چوٹ لگاتے ہیں تو ساری ایکڑی ختم ہو جاتی ہے، سارا زور ختم، بستر پہ پڑے، اے اللہ شفا دے، ارے مولانا دعا فرمانی دے، بہت برا حال۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کرتا ہے تاکہ توڑ دیا جائے نشہ، تو نشہ توڑ دیا جاتا ہے، اور بیمار کر کے اللہ اپنے قریب کر دیتا ہے۔ بندے کو بیمار کر کے اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح قوموں اور ملتوں کو اللہ تعالیٰ
بے سہارا کر کے اپنا قرب ادا کر۔ کاش کے مسلمانوں کو ہوش آ جائے، اب آ جائے۔ اور ہوش آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان یہ طے کر لیں کہ جو کام انبیاء نے کیا، جو کام آخری نبی نے کیا، جو کام صحابہ نے کیا، اب ہم وہ کریں گے اور پورے ملک میں توحید کا غلغلہ بلند کر دیں گے، سنت کا چرچا کریں گے، قرآن سنائیں گے، حدیث اور سنت اور سیرت کے جلسے اب صرف مسلمانوں کے درمیان میلاد کے عنوان سے نہیں ہوں گے، غیر مسلموں کی آبادی میں کیے جائیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سیرت کے جلسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کوئی اگر یوں پڑھ دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، آپ کہیں گے آپ قرآن میں تحریر کر رہے ہیں، ارے آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن غلط بتایا جا رہا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو مسلمانوں کے بیچ میں اور مسلمانوں میں جلسہ، دیوبندیوں کا الگ اور بریلویوں کا الگ، شیعوں کا الگ اور سنیوں کا الگ اور مقلدوں کا الگ اور غیر مقلدوں کا الگ، اور پھر کتنے دھڑے ہیں، ان کے بیچ میں آپ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے طبقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات جو اللہ نے فرمائی نبی کے تعارف میں، یہ بات مودی کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، یوگی کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، چیف جسٹس کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے، ہائی کورٹ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے، پارلیمنٹ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ سوال کیجیے آپ، تو جواب خود آپ کے اندر سے ملے گا۔ اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ اے لوگوں تم نے خیانت کی، تم نے حق نہیں پہنچایا، تم نے نہیں بتایا۔ اگر بتاتے تو یہ نوبت نہ آتی، پھر یہ شور نہ ہوتا، تین طلاق، ارے لے گئے میری ہماری تین طلاق لے گئے، لے جانے تو جہنم میں جائے تین طلاق، شور ہنگامہ مچا رہے، یہ سب ہنگامے بیکار کے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ یہ شریعت صرف ہماری نہیں آپ کی بھی ہے، کیونکہ یہ ایشور کی عطا کردہ ہے۔ جو لاز و بائی لاز و کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، امبیڈکر صاحب کی صدارت میں چند لوگوں نے بیٹھ کر بنایا، ان سے بڑے بڑے لوگ امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں، دنیا بھر میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ ہمارے جیسے لوگوں نے بیٹھ کر ایک قانون بنا دیا، آپ نے ہمارے سر پر اس کو لاد دیا، ارے وہ قانون جو ایشور نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس سے واقف ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ کہہ نہیں پائے، کیوں نہیں کہہ پائے؟ اس لیے کہ پہلے تو ہم نے اس طرح نہیں سمجھا، پھر دوسروں کو کیا سمجھائیں؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت محدود ہو گئی، اسلام محدود ہو گیا، نبوت محدود ہو گئی اور قانون محدود ہو گیا۔ یہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ قاری صاحب، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا یہ مدرسہ ایک آئیڈیل ہوگا، ایک ماڈل ہوگا، ایک مثالی ہوگا، اور آپ اس مدرسے میں اینک نہ دیوبند کی لگائیں گے نہ بریلی کی لگائیں گے، آپ کی اینک جو ہے اس میں صرف اور صرف آپ دیکھیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے صحابہ جو آپ کے شاگرد تھے بس انہی کو دیکھیں گے، انہی میں گم رہیں گے، انہی میں مست رہیں گے، انہی کے چرچے، انہی کے تذکرے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں تو آپ کا مدرسہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ نمایاں مدرسہ ہوگا۔ بالکل ایک مثالی مدرسے کی ضرورت ہے اور ہر جگہ ضرورت ہے، جہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کا نصاب کیا تھا، حضور کا طرز کیا تھا، حضور کے صحابہ اور آپ کے شاگردوں کو کس طرح پڑھایا جا رہا تھا، کیا کیا کام سونپے جاتے تھے، وہ کن کاموں کو کرتے تھے، یہ سب سیرت النبی میں موجود ہے۔ تو ہم سیرت النبی کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر مدرسے کا نظام بنائیں، مدرسے میں تعلیم کا نظم بنائیں۔ اگر یہ کام مسلمان شروع کر دیں، خاص طور پر علماء یہ کام شروع کر دیں، تو ہندوستان میں ایک بڑی منورہ کے حالات پیدا ہوں، پھر ہماری مظلومیت کا دور ختم ہو جائے گا اور ہم عدل و انصاف کے ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا لو چابی اب تمہیں دیتے ہیں ہم یہ وراثت، کرو انتظام، اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا۔
اور یہ چند باتیں ظاہر ہے کہ اتفاقاً آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی سر راہ ہم لوگ تو بھی مسافر ہیں اور آگے بڑھنا ہے، اس لیے انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کے فہم کے لیے اور مشن کے لیے قبول فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو قبول فرما، اس کو برکتوں سے مالا مال فرما، استحکام عطا فرما، اس کو مثالی مدرسہ بنا، اس کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے اور چھوٹے مدرسے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب کو منہج نبوت پر ڈال دے اور صفحہ نبوی اور مدرسہ نبوی اور مسجد نبوی کے راستے پر سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں جو امتیں، جو ملتیں، جو مذہب کے لوگ رہتے ہیں، جن جن مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان سب تک حقیقت کو پہنچانے، امانت کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی زبان بھی عطا فرما، ایسا دل عطا فرما، ایسا دماغ عطا فرما اور ہمارے لیے ماحول کو سازگار فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری جہل کو علم سے تبدیل فرما اور ہماری ذلت کو ترقی اور عزت سے تبدیل فرما۔ اے اللہ اے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔